ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ ناظرین، امام کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کائنات کسی سے مروب ہوتی ہے تو دوسروں کے فضائل بھی اس کے حصے میں ڈال دیتی ہے، اور جب اسی انسان سے بیزار ہو جاتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے، تو اس کے فضائل دوسروں کی جھولی میں منتقل کر دیتی ہے۔ یہ امام کا یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ایک آپ کا بہت بڑا مشاہدہ ہے جو آپ کے جد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مصیبتیں گزری، اور دنیا نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا اس کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور بعد کے دور میں جب آپ کو کام کرنے کا موقع ملا تو آپ کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ مگر کہاں وہ جنہیں مصطفیٰ کی نیابت کے لیے خدا نے چنا ہو، اور کہاں وہ کہ جن کو اپنی امامت کے لیے بندگان خدا نے چنا ہو۔ کہاں قرآنی پیکر میں ڈھلے ہوئے لوگ، اور کہاں شیطانی وسوسوں میں گھرے ہوئے لوگ۔ مگر کیا کیا جائے، یہ تو سیاہ بادلوں کا دستور ہے کہ وہ سورج اور انسان کے درمیان ہمیشہ حائل ہوتے ہیں، مگر یہ مدت بہت مختصر ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ۔ آپ سب کے لیے ایک جانی پہچانی صورت اور ایک جانا پہچانا نام۔ آج موصوف سے ہم امام کی زندگی کے بہت اہم موضوعات، جس طریقے سے بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف اقتدار منتقل ہوا، اس سے جو فائدے یا نقصانات ہوئے، دوسری طرف امام کے وہ باوفا اصحاب جنہوں نے اسلام اور شیعت کے لیے بہت اہم کام کیے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جدید علوم میں آپ کا کیا رول رہا ہے، اس کو کس طریقے سے آپ نے ارتقاء تک پہنچایا، اور آپ کے شاگردوں نے کیسے اس میں محنت کی، اور امام کے سپرد جو ایک بہت اہم کام تھا اس تلاطم کے زمانے میں، یعنی گھر سے لے کے باہر تک جو انتشار پھیلا ہوا تھا، جو شیعت کے لیے بہت ہی برے دور کا اعلان تھا، اس میں امام کا کیا رول رہا۔ آج ہم انہی موضوعات پر بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹے امام کا وہ زمانہ ہے کہ جب بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف اقتدار منتقل ہوا، تو ایک تو مختصر یہ کہ اس کے اسباب کیا رہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ کہ اس کا امام کے کاموں پر منفی یا مثبت کیا اثر پڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا اور گوہر ایجنسی کا کہ یہ موقع فراہم کیا کہ صادق آل محمد شیخ الائمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر کچھ مطالب اپنے ناظرین کے لیے پیش کر سکوں۔ تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں وارث غم حضرت حجت کی خدمت میں، اور پرسہ پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام۔ حضور، ایک ایسی ذات کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کا احسان ہے 4 کے 4 مکاتب اہل سنت کے ائمہ پر، چاہے وہ ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، اور چاہے وہ حنفی ہوں۔ یہاں تک کہ صرف ایک بات بیان کروں تاکہ امام کی علمی جلالت لوگوں کے لیے آشکار ہو سکے، اور انشاءاللہ پھر میں تذکرہ کروں گا آنے والے کچھ لمحات میں امام نے جدید علوم میں کیا کارنامے انجام دیے اور کس طرح کے برجستہ شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ کیا کہنا۔ امام شافعی نے یہی تو کہا تھا، ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر الصادق فضلا و شرفا علما و ورعا۔ کیا کہنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی نے تصور کیا با فضیلت ترین ذات جعفر صادق سے علیہ الصلوۃ والسلام،
بزرگواری میں، برتری میں، شرافت میں، علم کے لحاظ سے اور تقوی و پارسائی کے اعتبار سے ہمارا لاکھوں سلام آسمان امامت و ولایت کے چھٹے اختر تابناک حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کے بارے میں مفصل گفتگو کی جانی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے اس بہترین سوال کے جواب میں 2-4 گھنٹے گفتگو کی جائے تو شاید کم ہے، اور ہمارے جوانوں کو بالخصوص آگہی حاصل کرنی چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے ابھی ایام گزرے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی یاد منائی گئی۔ ان کے افکار کو زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیفہ نور کی جلد نمبر 7 میں امام خمینی کا ایک جملہ ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ این تاریخ اسلام و خصوصاً حکومت ہائی را کہ در اسلام بوده است باید مطالعه کرد و از آن پند گرفت۔ امام راحل نے فرمایا کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، بالخصوص ان حکومتوں کے بارے میں آگہی حاصل کرنی چاہیے جو حکومتیں صدر اسلام میں بعد رحلت پیغمبر اعظم تھیں۔ تنہا مطالعہ کافی نہیں ہے، صرف ان کو بیان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ ضروری ہے۔ جی ہاں، مشاہدہ، اور پھر ان حکومتوں سے ملنے والی پند و نصیحت اور عبرت اسے حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے بعد یہ بنی امیہ کا اقتدار معاویہ سے شروع ہوتا ہے، اور امیر شام کی جو بد تہذیبی اور بد اخلاقی اور بد دیانتی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خود تاریخ اسلام میں متعدد علماء نے، برجستہ علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں اور اہل سنت اور ہمارے ہاں ہر جگہ متفق علیہ یہ بات کی، بالکل متفقہ یہ فیصلہ ہے۔ بنی امیہ کا جب ہم تذکرہ دیکھتے ہیں تاریخ میں جی تو ہمیں 2 طرح کے گروہ نظر آتے ہیں خود بنی امیہ میں۔ پہلا گروہ جو صرف 3 افراد پر مشتمل ہے وہ ہے سفیانیوں کا گروہ، یعنی جن کا تعلق آل سفیان سے تھا، جس میں خود معاویہ کا بیٹا یزید ابن معاویہ، اور پھر یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید جسے معاویہ ثانی کہا جاتا ہے۔ معاویہ نے جو ایک بڑا عجیب و غریب کام انجام دیا وہ یہ کہ خود خلافت و حکومت کو موروثی نظام بنا دیا، منتقل کیا ہے اپنے بیٹے کی جانب اور بیعت طلب کی ہے۔ اب آپ ذرا سا توجہ کیجئے گا، سن 60 میں معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے جی۔ پھر اس کے بعد یزید برسر اقتدار، اور پھر یزید نے جو سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں جس سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے، بالخصوص بے شک فرزند زہرا مصباح الہدیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و آبان و انصار کا میدان کربلا میں قتل کیا جانا، واقعہ حرہ، اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ سن 64 میں یزید بھی واصل جہنم ہوتا ہے۔ پھر برسر اقتدار آتا ہے اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید، جسے تاریخ نے معاویہ دوم یا معاویہ ثانی کا نام دیا ہے۔ لیکن آپ ذرا سا توجہ کیجئے، انسان کی زندگی میں خود اس کے اپنے استاد کا بڑا اہم کردار ہے۔ اسی لیے ہم ہر انجینئر کو، ہر ڈاکٹر کو، ہر مولوی صاحب کو لائق احترام نہیں سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، تعلیمی مرکز کیا تھا۔ معاویہ ثانی یعنی یزید کا بیٹا اپنے باپ کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالتا ہے، فراز منبر پر آتا ہے، اور منبر پر آنے کے بعد اچانک خطبہ دیتا ہے کہ یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، یہ خلافت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا حق ہے۔ بڑی مفصل گفتگو ہے۔ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، جب اپنے بیٹے سے یہ جملہ سنتی ہے واقعا حیرت ہوتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں جسے فری میں کوئی عہدہ مل رہا ہو، کوئی حکومت مل رہی ہو، وہ بھی اتنا بڑا اقتدار، وہ کہتی ہے کہ کاش تجھے میں نے جنا نہ ہوتا، لیکن چونکہ حق کی معرفت حاصل کر لی تھی، یہ کہتا ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں نے بنی امیہ کے مظالم کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ منبر سے اتر آتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، جواسیس نکلتے ہیں کہ آخر یہ فکر آئی کہاں سے، پہنچتے ہیں اس کے استاد تک۔ وہ استاد کوئی اور نہیں تھا سوائے محب اہل بیت طاہرین کے، جس نے محبت اہل بیت طاہرین کی شمع اس کے دل میں منور کی تھی۔ گڈھا کھودا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے اور اسے زندہ مار دیا جاتا ہے۔
تو ایک استاد کی انسانی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. بہت اچھی بات. معاویہ دوم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بنی امیہ کا دوسرا گروہ برسر اقتدار آتا ہے، یعنی مروانیوں کا دور عروج پر پہنچتا ہے. بڑی مفصل گفتگو ہے، اور میں سن 64 سے سن 142 تک یہ خلفاء آئے ہیں جن کا شمار مروانیوں میں ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے مروان ابن حکم ہیں، اور خود اس کے دور میں بھی مثلا قیام توابین سلیمان ابن سرد خزائی کی رہبری میں بعد شہادت امام حسین، البتہ خود توابین نے پہلے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا ہے، وہاں پر عزاداری کا اہتمام کیا ہے، اور پھر یہ نکلے ہیں اور ان کا قیام شکست سے دوچار ہوتا ہے. مروان کے بعد پھر عبد الملک ابن مروان 65 سے 86 تک، پھر ولید ابن عبد الملک 86 سے 96 تک. البتہ عبد الملک کے دور میں جناب مختار ثقفی کا قیام ہے جو مفصل ہم سنتے رہتے ہیں. ولید کے دور میں اسلامی فتوحات کا دور ہے. پھر سلیمان ابن عبد الملک 96 سے 99 تک، عمر ابن عبدالعزیز جن کا آج ہم مستقل تذکرہ سن رہے ہیں، اور پھر یہ پروپگنڈا کے شیعوں نے ان کی قبر کو منہدم کر دیا. ممکن نہیں. اولاً عمر ابن عبدالعزیز کے سلسلے میں یہ کہا جانا کہ بہت اچھے خلیفہ تھے، نہیں، چند ایک اچھے کام کر لینے سے مکمل طور پر ہم اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں. سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ خلافت اہل بیت کا حق کیوں نہیں معاویہ دوم کی طرح انہوں نے اس خلافت کی ذمہ داری کو سپرد کر دیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے. کیوں نہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کا حقدار سمجھتے ہوئے خلافت کی باغڈور ان کے سپرد کر دیا. البتہ بڑی مفصل گفتگو ہے عمر ابن عبدالعزیز کے سلسلے میں. انہوں نے چند ایک اچھے کام کیے ہیں. مثلا جو ایک سلسلہ امیر المؤمنین پر سب و شتم کا تھا اس کو ختم کیا ہے. مروان ابن حکم وہ پہلی ذات جس نے معاویہ کی جانب سے اس حکم پر سختی سے عمل درآمد ہو کر امیر المؤمنین پر مسلسل پابندی کے ساتھ سب و شتم کیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو ختم کیا ہے. باغ فدق کو واپس کیا ہے. امیر المؤمنین کی اولاد فاطمہ زہرا کے لیے 10,000 دینار وقف کیے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے. یہ چند ایک کام عمر ابن عبدالعزیز کے ہیں. پھر دور آتا ہے یزید ابن عبد الملک کا سن 101 سے 105 تک. ہشام ابن عبد الملک، ولید ابن یزید، یزید ابن ولید، ابراہیم ابن ولید، پھر مروان ابن محمد جن کے دور میں قیام ابو مسلم ہم دیکھتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں بنی امیہ کے ان تمام حکمرانوں کو چند ایک گروہوں سے اور افراد سے مقابلہ کرنا پڑا. وقت نہیں ہے تفصیل سے بیان کروں. سب سے پہلے قیام توابین، قیام جناب مختار ثقفی جنہوں نے بڑا عظیم نعرہ دیا تھا یا لثرات الحسین، اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی مسرت کا سبب قرار پایا تھا یہ قیام. امام سجاد بھی مسکرائے تھے. عبداللہ ابن زبیر ان کی اپنی تاریخ ہے. ایک نامی گرامی صحابی پیغمبر کے بیٹے ہیں، اور انہیں خود اقتدار چاہیے تھا، اس لیے بنی امیہ کی جانب سے ان کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے. البتہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. اور پھر خوارج اور عبد الرحمن. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی امیہ مائل بے زوال کیوں ہوئے. یہ ایک اہم سوال ہے. میں نے یہ سارا مقدمہ کیوں پیش کیا؟ ایک طویل مدت تک پہلے سفیانیوں کا دور، پھر مروانیوں کا دور معاویہ سے شروع ہوتا ہے، اور مروان حمار پر جا کر سلسلہ ختم ہوتا ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بات آ گئی ہے. خود کل ہمارے استاد مولانا تہذیب صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں نے سنا، اور آپ کی بہترین میزبانی. ابو صفاح جو بنی عباس اور عباسی حکومت کا قائم کرنے والا جو پہلی فرد ہے، اس نے قتل کیا ہے بنی امیہ کے بہت سارے حکمرانوں کو، بالخصوص مروان حمار کو. اور قتل کی بھی مکمل اور مفصل داستان ہے جو بڑی دلچسپ ہے. اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے کہ جب قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجتا ہے. یہ ایک سوال بیچ میں آتا ہے کہ یہ براہ راست بنی عباس کھڑے ہو گئے یا کسی نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ آ گئے ہوں. برسوں انہوں نے زیر بنائی انڈر گراؤنڈ رہ کر کے مخفیانہ طور پر کام کیا ہے. علل اعلان کوئی کام نہیں کیا ہے. پہلے کسی ایک منشور کے تحت بھی منشور کے تحت بالکل انہوں نے نام دیا الرضا من آل محمد. یہ ان کا سب سے بڑا نعرہ تھا. میں بیان کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. مروان حمار کو جب قتل کرنے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر، لیکن مروان حمار روایت بتاتی ہے، تاریخ میں لکھا ہے مورخین نے، یہ اپنی سواری سے اترتا ہے پیشاب کرنے کے لیے. معذرت کے ساتھ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن تاریخ کی حقیقت ہے جسے بیان کیا جانا چاہیے. اور
اس کا گھوڑا فرار کرتا ہے، لشکر منتشر ہو جاتا ہے کہ مروان حمار کو مار دیا، لیکن یہ جب خود راہ فرار اختیار کرتا ہے اس موقع پر ابو صفاح کا ایک سپاہی سے قتل کرتا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بنی امیہ کی ساری حکومت، ان کا پورا اقتدار پیشاب کی ایک دھار میں بہہ گیا۔ کیا کہنا ہے اس کے سوا کچھ اور، یہی تو وجہ ہے جب امام کو بلایا گیا ہے حکومت سے مرعوب کرنے کے لیے، اور اس موقع پر امام نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تمہارے گلے میں تکلیف ہو اور طبیب کہے تمہارے علاج کے لیے مجھے تمہاری آدھی مملکت چاہیے، کیا کرو گے؟ کہا اگر تمہارے پیشاب میں تکلیف ہو اور وہ کہے باقی آدھی حکومت بھی میرے سپرد کرو، کیا کرو گے؟ دے دوں گا۔ کہا تمہاری حکومت ایک پیشاب سے بڑھ کر کوئی اور قیمت نہیں رکھتی ہے، ہم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا مقابلہ اس چند روزہ حکومت و خلافت سے اور دولت سے کرنا چاہتے ہو، ممکن نہیں ہے۔ اب بنی امیہ کے زوال کے متعدد اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بنی امیہ کے زوال کی سبب قرار پائی ہے وہ ہے ان کے حد سے زیادہ ظلم کرنا، ان کی بے عدالتی۔ انہوں نے اس حد تک، یہی تو وجہ ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو تحفہ سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ امیر المؤمنین کے سلسلے میں جار چرداغ نے کہا تھا قتل علی لشدت عدلہ، محراب عبادت میں امیر المؤمنین کو کیوں قتل کیا گیا؟ عدالت کے سبب۔ یہ فرق ہے امیر المؤمنین اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت و خلافت اور ان خلفائے بنی امیہ کے درمیان۔ اور ظلم و جور اس حد تک کہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے، معصوم بچوں سمیت، جوانوں سمیت، بزرگوں سمیت، فرزند زہرا، نواسہ رسول، حجت خدا امام حسین میدان کربلا میں 3 شب و روز کے بھوکے اور پیاسے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ذہنوں میں انقلاب کے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کربلا کا جو واقعہ ہے، بالکل اس کو اثرات ذرا دیر میں واقع اس کے ملے ہم کو۔ پھر واقعہ حرہ جیسا المناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دینی مقدسات کی توہین کی ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے نام پر ہم سمجھتے ہیں عبد الوہاب نے، وہابی افکار رکھنے والوں لوگوں نے اور اس وہابی ٹولی نے صرف اور صرف مسجد نبوی کی توسیع کے نام پر مقامات مقدسہ کو منہدم کیا، نہیں، اسی دور میں عمر ابن عبدالعزیز کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ مساجد کی توسیع کے لیے جو اطراف میں گھر ہیں انہیں ان کی تخریب کی جائے، انہیں خراب کیا جائے، انہیں منہدم کیا جائے۔ مسجد نبوی کو خراب کیا جاتا ہے، منہدم کیا جاتا ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں قومی تعصب تھا۔ بنی امیہ کے زوال کا ایک اہم سبب کہ یہ عرب بالخصوص بنی امیہ کے علاوہ کسی اور کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، تفوق کے قائل تھے، فوقیت و برتری کے قائل تھے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کو برا سمجھتے تھے، حتیٰ آمر اور ناہی کو اذیتوں میں مبتلا کرتے تھے، سزائیں سنائی جاتی تھیں۔ دین میں نئے نئے ایجادات، بدعت گزاری یہ رائج تھی، اور اسی طرح ان کی تجمل پرستی، دنیا طلبی، بیت المال کو اپنی عیاشی کے لیے خرچ کرنا انہیں لے ڈوبا۔ اب آتا ہے دور بنی عباس کا۔ بنی عباس کیوں کہلائے عباسی یا بنی عباس؟ کیونکہ ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب تک۔ اور پھر اس میں ایک نام جو امیر المؤمنین کے بڑے مشہور و معروف شاگرد ہیں، عبداللہ ابن عباس، امیر المؤمنین کے برجستہ شاگرد، ان کا سن 76 میں طائف کی سرزمین پر انتقال ہوتا ہے، رحلت کرتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹے ہیں علی، اور عبداللہ ابن عباس کے تمام اولاد میں یہ سب سے زیادہ بافضیلت ہیں۔ یہ جو عبداللہ صفا ہے جی، یہ کس کی نسل سے ہے براہ راست، یعنی جناب عباس کے فرزندوں میں کس کی نسل سے ہے؟ یہ جناب عبداللہ ابن عباس کا پوتا ایک طرح سے قرار پایا۔ بنی عباس یا عباسی حکمران انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے عباس ابن عبد المطلب تک، جو چچا ہیں پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، اس میں پہلا وہ انسان کہ جس نے خاندان بنی عباس سے سب سے پہلے اموی حکومت کو ٹارگٹ کیا ہے وہ ہے محمد ابن علی، اور ان کے جد قرار پاتے ہیں عبداللہ ابن عباس، جو برجستہ شاگرد ہیں امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے۔ پھر ایک مفصل داستان ہے کہ انہوں نے اپنا دارالسلطنت حمیمہ کی سرزمین کو قرار دیا ہے، پھر وہاں سے اپنے دائیوں کو بھیجا ہے، اور انہوں نے ایسا نہیں کہ اچانک اقتدار میں آنے کا منصوبہ بنایا ہے اور پلان بنایا، نہیں، زیر بنائی طور پر، انڈر گراؤنڈ طور پر یہ ایک
عرصے سے کام کر رہے تھے، اور ان کا بہترین نعرہ جس کے ذریعے دام فریب میں لوگوں کو گرفتار کیا وہ ہے الرضا من آل محمد، تاکہ لوگوں کو بہکا سکیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر عباسی حکومت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو انہوں نے تقریباً 534 برس حکومت کی ہے، 534 برس برسر اقتدار رہے ہیں۔ البتہ ان کی بنی عباس کی حکومت کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک دور ان کے اقتدار اور عروج کا دور ہے، ایک دور وہ دور ہے کہ جس میں سلاطین زمانہ، بادشاہان وقت نے ان کے ہاں نفوذ پیدا کر لیا ہے اور ان کی چلنے نہیں دی ہے۔ سن 656 میں ہلاکو خان پہنچتا ہے بغداد کی سرزمین پر اور وہاں آخری حکمران کو قتل کرتا ہے، اور یہ بھی ایک مسیحیت کی سوچی سمجھی سازش تھی کہ جنگ صلیبی کو آگے بڑھایا جائے، اور مقصد یہ تھا کہ اسلامی نظام کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ اب خود بنی عباس کے زوال کے مختلف اسباب ہیں، مثلا ان کی عیاشیاں حد سے زیادہ، بنی امیہ کی طرح، اور خود مظالم اہل بیت کے اوپر، مظالم حد سے زیادہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عیاشی میں اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی عادت نے ان کو عسکری نظام میں نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی لشکر کا یا کسی حملے کا یہ مقابلہ کر سکیں۔ اور ایک اہم وجہ، بہت ساری وجہ میں نے لکھی، ایک اہم وجہ کہ ان کا ایک وزیر ہے جو شیعہ ہیں، محب اہل بیت ہے۔ ایک ضمنی سوال، یہ ان کا دور اقتدار تقریباً کتنے سال کا ہے؟ بنی عباس کا، بنی عباس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کا ٹوٹل 534 برس انہوں نے حکومت کی ہے، تقریباً 500 سال۔ ایک اہم وجہ اور ہے ان کے زوال کی، وہ ہے ایک شیعہ ان کا وزیر ہے جس کا نام ہے ابن القمی۔ دیکھیے، شیعہ المؤمن قیس، مومن تیز ہوش ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زیرکی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آخر اس سخت دور میں امام جعفر صادق نے کس طرح مکتب کی پاسبانی کی، مذہب کی پاسبانی کی۔ ایک طرف بنی امیہ برسر اقتدار، پھر ان کا زوال، پھر بنی عباس مائل بے عروج، اور پھر ان کی حکومت کا آغاز۔ ایسے میں مکتب کو بچانا، اپنے چاہنے والوں کو بچانا، جبکہ دور کتنا سخت ہے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، مظالم، تو اس حد تک تھے کہ امام شروع میں تو آزاد تھے لوگوں سے ملنے کے لیے، لیکن ایک دور ایسا آتا ہے کہ امام جعفر صادق اپنے چاہنے والوں سے ملاقات نہیں کر سکتے، کوئی شیعہ امام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لوگوں نے بھیس بدلے ہیں۔ لفظ آیا ہے مثلا ایک مولا کا چاہنے والا کھیرا فروش بن کر اپنے سر پر گٹھری رکھ کر آتا ہے، امام اسے کھیرا خریدنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور اس درمیان آپس میں ان میں گفتگو ہوتی ہے، مسائل شریعہ کا امام جواب دیتے ہیں۔ اس حد تک ظلم کیا ہے۔ ابن القمی جو شیعہ ہے، جو چالاک ہے، تیز ہوش ہے، اس نے ایک مشورہ دیا تھا کہ ہلاکو خان کی خدمت میں آپ تحفہ بھیجیے، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر تہدید آمیز چیلنج کرتے ہوئے خط لکھا، ڈرانے اور دھمکانے والا، نتیجے میں ان کے قتل کا سبب قرار پاتا ہے یہی ایک مسئلہ۔ نتیجہ یہ ہوا، بنی عباس نے تقریباً 550 برس برسر اقتدار رہ کر کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان دونوں میں جھگڑا چل رہا ہے، بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف اقتدار منتقل ہو رہا ہے۔ اس میں بظاہر جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے چھٹے امام کو جو ان کا اصلی کام تھا، یعنی علوم کو فروغ دینا، علوم محمد و آل محمد کو فروغ دینا، اس کے سلسلے میں آپ کو سب سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا۔ جی ہاں، آپ کے چند عظیم اصحاب، اور انہوں نے کون کون سے اہم کام کیے ان اصحاب نے، شیعت کو کس طریقے سے انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی شخصیت اور جلالت کو جاننے کے لیے چند برس قبل جو ایک سیمینار ہوتا ہے جرمنی کی سرزمین پر، جس میں 30 سے زائد غیر مسلم دانشور شرکت کرتے ہیں پوری دنیا سے، اور مختلف عناوین کے تحت ان کے مقالات منظر عام پر آتے ہیں، کتاب شائع ہوتی ہے، مختلف زبانوں میں ان مقالوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مثلا انگلش میں سپرمین اسلام کے نام سے، اردو میں امام جعفر صادق اور سائنسی انکشافات، فارسی میں مغز جہان تشیع امام جعفر صادق۔ بڑی عظیم علمی شخصیت امام جعفر صادق کی، اور
بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی تھیں، میں گزارش کروں گا پڑھیے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 2 میں امیر المؤمنین نے خود اہل بیت طاہرین کی علمی فضیلت کا اقرار کیا ہے، بیان فرمایا۔ امام جعفر صادق نے بیان فرمایا ہے کہ نحن شجرۃ النبوہ و بیت الرحمہ و مفاتیح الحکمہ و معدن العلم، علم کے چشمے یہاں سے پھوٹتے ہیں۔ بحر متلاطم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذات والے صفات۔ ایسے میں امام جعفر صادق کے مختلف اصحاب ہیں، بالخصوص ہشام ابن حکم، کیا کہنا ہے، محمد ابن مسلم، زرارہ ابن عیون۔ محمد ابن مسلم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایک ایسی ذات ہے محمد ابن مسلم کی کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی 92 کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا گیا تھا، اللہ اکبر، اور صرف علم کا ایک قطرہ ان کے شاگرد جابر ابن حیان تک پہنچا تو علم کیمیا کے پدر کہلائے، فادر آف کیمسٹری، فادر آف کیمسٹری کا لقب ملا ان کو۔ اور یہ علم کیمیا کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو دنیا کے تمام علوم ہیں، اگر علم کیمیا کے بغیر اس میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ ناقص علم لے کے آگے بڑھ بالکل، رہے ہیں۔ قطرے کو قنطیر سے ملا دیں تو ہلال احمر میں تبدیل ہو جائے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ دونوں علوم، ایک تو ایسٹرالوجی کے اوپر جو امام کا کام ہے وہ، اور دوسرے یہ جو علم کیمیا پر جو کام ہے۔ جی ہاں۔ اب یہ معرفت نہ رکھنا اور ہمارے بچوں کے اندر علم کا شوق پیدا نہ ہونا، یہ خود ہی ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضور، ایک سازش ہے اور یہ استعماری اور استکباری سازش ہے۔ مثلا آپ سنتے ہوں گے علماء سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ پروپگنڈا ہو رہا ہے۔ مولویوں کا کیا کام ہے؟ حوزہ علمیہ قم اور نجف کے علماء کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بیان کریں کنویں میں اگر کتا گر جائے تو کتنے ڈول پانی کھینچا جائے تو پاک ہوگا۔ یہ ایک سازش ہے علماء سے جوانوں کو دور کرنے کے لیے، جبکہ واقعی معنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی جلالت یہ بیان کرتی ہے، جو اس در کا گدا ہے وہ واقعی معنی میں دنیا کے تمام علوم کو حاصل کرنے والا، وگرنہ حوضوں میں صرف ایک علم نہیں پڑھایا جاتا، صرف مسائل شریعہ کی تعلیم نہیں دی جاتی، مجتہد بننے کے لیے کم از کم 16 علوم کی ضرورت ہے۔ خالی خمس نہیں لیا جاتا، خالی خمس نہیں لیا جاتا ہے، کم از کم 16 علوم، وگرنہ اس سے زیادہ۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال آیت اللہ ہے، حسن زادہ آمولی حفظہ اللہ۔ کیا صرف اور صرف ان کے ہاں علم دین ہے؟ نہیں، ریاضیات میں ان سے بڑا اس وقت شاید دنیا میں کوئی اور موجود نہ ہو۔ اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے جب ہم پہنچتے ہیں امام جعفر صادق کی خدمت میں تو کبھی آپ علم اخلاق کا درس دے رہے ہیں، کبھی آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، کبھی آپ طب سکھا رہے ہیں، کبھی آپ خلقت انسانی کے بارے میں گفتگو، کبھی آپ زمین شناسی کا درس دے رہے ہیں۔ اور یہی ہے امام جعفر صادق کی یونیورسٹی میں کوئی ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے گریویٹیشنل فورس کے اوپر، آپ نے ایٹامک تھیوری کے اوپر بہت اعلیٰ درس دیے ہیں، بس اصل میں بہت بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ زبان فہمی کی جو پرابلم ہے۔ میں آپ کے توسل سے علماء سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئمہ کی بتائی ہوئی باتوں کو عربی سے آسان انگلش اور آسان اردو ہندی زبانوں کی طرف منتقل کیا جائے اور بچوں کے ہاتھ میں پرچوں کی شکل میں اس کو دیا جائے۔ جی ہاں، خالی اسی بھی نہیں، میں نے مولا کائنات کے سلسلے میں جب پروگرام کیا تھا تو اسے میں نے کہا تھا کہ مولا کی جو عدالت کے واقعات ہیں اور جو منشور اور جو قانون انہوں نے پیش کیے ہیں، جو انہوں نے خود اپنی پریکٹیکل لائف سے جو چیزیں پیش کی ہیں، اس کو کتابچے کی شکل میں ہم لوگوں کو لانا چاہیے اور اس کو دیگر اقوام تک پہنچانا چاہیے۔ اس سے کم وہ نفرت تو نہیں کریں گے۔ ہاں، حقیقت لوگوں کو پتہ چلے گی تو یقیناً لوگ آشنا ہیں اور لوگ علم دوست ہیں۔ بے شک۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے برجستہ شاگردوں کا جب کبھی نام لیا جائے گا تو اس میں چند ایک نام آئیں گے۔ مثال کے طور پر جناب زرارہ ابن عیون، ہشام ابن حکم، جناب محمد ابن مسلم، جناب ابو بصیر، برید ابن معاویہ، ہشام ابن سالم، جن کے بارے میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کسی کو ہماری احادیث نہ ملتی۔ یعنی ان ہستیوں کا احسان ہے ہم تمام عاشقان و موالیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گردنوں پر۔ پھر امام فرماتے ہیں یہ میرے شاگرد یعنی زرارہ، محمد ابن مسلم اور جناب برید ابن معاویہ، ابو بصیر، ہشام ابن حکم، امام کہتے ہیں کہ یہ دین کے محافظ اور میرے بابا کے مورد وثوق تھے حلال اور حرام چیزوں میں۔
پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں ہماری طرف سبقت کی ہے، ہماری طرف آگے بڑھے ہیں، آخرت میں بھی یہ ہماری کیا طرف کہنا ہے، دوڑیں سبحان گے، اللہ، لپکیں گے، سبحان سبقت کریں گے۔ واقعی معنی میں کمال یہی ہے۔ ایک جملہ ہم اکثر سنتے ہیں اور ہر ذمہ دار انسان یہ کہتا ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم محب اہل بیت ہیں، کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنا بنا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان کمال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کمال یہ ہے کہ امام اپنے چاہنے والے کے لیے کہیں منا اہل البیت۔ سبحان اللہ، عیسیٰ ابن عبداللہ قمی امام کے چاہنے والے نہ سید ہیں نہ خونی رشتہ دار ہیں امام صادق کے، لیکن جب امام کی نگاہ عیسیٰ پر پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہوا منا اہل البیت حیا او میتا، زندہ رہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی ہم اہل بیت اطہار رحمہ الصلاۃ والسلام میں سے ہیں۔ یقیناً باتیں بہت زیادہ ہیں اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ بیان کی کمی ہے کہ کم وقت میں زیادہ مطالب نہیں پہنچایا جا سکتے۔ جی ہاں، ہم چاہیں گے کہ یہ موضوع ابھی مزید اس پہ کچھ باتیں کی جائیں۔ ظاہر ہے کہ آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ امام کی شہادت کے وقت میں جو حالات پیدا ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کچھ ذکر کریں۔ جی ہاں، آپ کا جو محدود وقت تھا وہ چونکہ پائے تکمیل کو پہنچا ہے، میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا۔ منصور دوانقی نے بڑا ظلم کیا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہاں تک کہ تقریباً 5 مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جب امام کے بیت الشرف میں آگ لگتی ہے تو امام کو رنجیدہ پایا گیا۔ امام اہل خانہ کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہے تھے، جب کسی نے دریافت کیا تو امام کہتے ہیں کہ آج میں موجود ہوں بیویوں کے ہمراہ، بیویاں پریشان ہیں، مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ اللہ، اور یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حادثات پیش آئے، پہلا موقع نہیں ہے کہ خاندان پیغمبر اعظم اور خانوادہ عصمت و طہارت کو آگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ، میں سادات سے معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، مادر سادات ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا میں بعد شہادت امام حسین خیام حسینی میں آگ لگائی جاتی ہے، اور پھر حسین کی دکھیاری بہن زینب کبریٰ اپنے بھتیجے سید سجاد سے دریافت کرتی ہیں کیا کرنا ہے، اور پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آگ لگائی جاتی ہے۔ تمام تر مصیبتیں، ایک طرف منصور دوانقی نے حاکم مدینہ کے توسط سے آپ کو زہر دیا ہے، امام کی شہادت ہوتی ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے داغ یتیمی دیکھا ہے۔ امام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں لیکن آپ کے فرزند امام کاظم 4000 شاگرد موجود ہیں۔ یقیناً تشییع جنازہ میں شرکت کی ہوگی اور اس موقع پر امام کو یاد آئے ہوں گے، غریب کربلا، غریب مادر حسین ابن علی جن کا لاشا بے گور و کفن میدان کربلا پر پڑا ہو۔ سید سجاد اپنی نگاہوں سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ناظرین، ہم نے آپ کے وقت کو دیکھتے ہوئے آج آپ سے اجازت طلب کی ہے، صرف اس امید کے ساتھ اور اس التجا کے ساتھ کہ ائمہ کی زندگی کے حالات ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا، جنہوں نے اتنی مصیبتیں اٹھا کر نہ جانے کیسی کیسی صعوبتوں کے ساتھ اپنے پیغامات، اپنا علم، اپنے کمالات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اور کل مولانا موصوف کے ساتھ ہی جو مزید چند ٹاپکس ہمارے رہ گئے ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج ہمیں یہیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔